اللہ نبیوں کے ذریعے ہدایت کرتا ہے تو اللہ نے ہدایت کے لیے 1.25 لاکھ انبیاء کو بھیجا، آخری جن میں ہمارے رسول اور پہلے ان میں سے آدم۔ جناب سید المرسلین خاتم النبیین کے جانے کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے، ہدایت کا دروازہ بند ہے، کیونکہ اگر ہدایت نبوت کے ساتھ لازم و ملزوم ہوتی تو یقیناً آخری نبی جانے کے بعد ہدایت کا سلسلہ منقطع ہو جاتا۔ اب ہدایت کو اللہ نے متصل کرنا ہے قیامت تک، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہدایت کو خدا نے قیامت تک چلانا ہے تو ہر دور میں کسی نہ کسی ہادی کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اب مذہب جعفریہ کی اتنی بڑی سچائی ہے یہ مذہب کہ دنیا اس مذہب کی سچائیوں سے گھبرا گئی ہے۔ یقین کیجئے لوگ ہمارے رش سے نہیں گھبرائے، اب یہ سمجھے کہ شاید ہماری مجلس سے زیادہ ہو گئی ہے تو لوگ تعداد سے گھبرا، لوگ اس مذہب کی سچائی سے گھبرا گئے، کیونکہ پہلے مذہب کی سچائی اس سے ملتی تھی جو ہمارے مذہب کو پڑھتا تھا۔ جیسے ہی زمانے نے ترقی کی، اب کتاب ڈھونڈنے کے لیے لائبریری تک جانے کی ضرورت نہ پڑی، سوال پوچھنے کے لیے مولوی کے محتاج نہ رہے، تو جب علم نے ترقی کی اب ہر ایک انسان نے جب مذہب آل محمد کو پڑھا تو مذہب اسلام کے سارے فرقوں میں سے جو چمکتا ہوا مذہب نظر آ رہا ہے وہ صرف جعفر صادق کا مذہب۔ کہ میں اب سچائی بتانے لگا ہوں کہ ہمارے مذہب کی کتنی بڑی سچائی ہے کہ جو انسان ہمارے 12 ائمہ کو نہیں مانتا وہ آج ہمیں یہ بتائے کہ وہ ہدایت کس سے لے رہا ہے۔ اگر وہ کہے کہ میں شیعوں کے اماموں کو میں نہیں مانتا تو ان کے پاس اس وقت کون ہادی ہے؟ خدا نے کہا تھا آتی اللہ و آتی رسول و اول الامر منکم، اطاعت اللہ کی، رسول کی اور اول الامر کی۔ تو اگر اللہ رسول کے بعد اطاعت کرنی ہے تو اگر اول الامر سے مراد حاکم ہے تو ہمیں بتایا جائے کہ مذہب اسلام جن جن اسلامی ملکوں میں اسلامی حکمران ہیں ان تمام حکمرانوں میں سے اول الامر کون ہے؟ تو یہ مذہب آخر میں ایک ہی مذہب بچے گا جو سچائیوں کا مذہب ہے۔ ہر دور میں سچے امام کو چھپانے کے لیے جھوٹے اماموں کا سہارا لیا۔ مذہب شیعہ میں آپ جب اپنا تعارف کرواتے ہیں تو آپ شیعہ اثنا عشری ہیں۔ شیعہ مذہب میں بھی اثنا عشری کہلوانا اس لیے ضروری ہے کہ ہم 12 کے 12 کو مانتے ہیں۔ آپ کے ہاں بھی ایک فرقہ ہے جو شیعہ کہلواتا ہے لیکن اسے فرقہ کیسانیہ کہتے ہیں، ایک فرقہ ہے جسے زیدیہ کہتے ہیں، ایک وہ ہے جسے اسماعیلیہ کہتے ہیں۔ یہ تمام شیعہ مذہب کی شاخیں، مثلا ایک فرقہ ہے جسے کیسانیہ کہتے ہیں۔ یہ کیسانیہ فرقے کی ابتدا کیا ہے میں وہ بھی جلدی جلدی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ جناب امیر المومنین کے بیٹے محمد بن حنفیہ جو تھے ان کا ایک غلام تھا، اس کا نام کیسان تھا، کیسان، کاف یہ سین الف نون، کیسان پڑھا جاتا ہے، اور اسی نے ایک مذہب کی بنیاد رکھی تھی جسے کیسانیہ کہا جاتا ہے۔ یہ مذہب کی بنیاد کیسے رکھی؟ جناب محمد بن حنفیہ جب امام حسین مدینہ چھوڑ کے چلے گئے اور مولا سید الساجدین بھی ساتھ چلے گئے تو جناب محمد بن حنفیہ مدینہ میں موجود تھے۔ جب جناب محمد بن حنفیہ موجود تھے تو مدینہ اطلاع ملی کہ امام حسین کو ایک صحرا میں قتل کر دیا گیا ہے اور اگلے امام کو قید کر دیا گیا ہے۔ تو ہمارے اماموں میں سے یہ پہلا امام تھا جسے قید کیا گیا تھا۔ ان سے پہلے امام حسن قید نہیں ہوئے، مولا امیر المومنین یہ قید ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد جو امامت میں سے پہلا امام زندان اور قید خانے میں بند کیا گیا وہ امام سجاد تھے۔ جب امام سجاد قید خانے میں چلے گئے تو مدینہ کے لوگوں نے کہا کہ اب ایک امام شہید ہو گیا اور جن میں سے اگلا امام بننے کی توقع تھی انہیں قید میں بند کر دیا گیا۔ تو اب ہم دین کس سے لیں؟ اسی اثنا میں محمد بن حنفیہ کے نوکر کیسان نے لوگوں کو رغبت دلوانی شروع کر دی کہ محمد بن حنفیہ کو امام تسلیم کیا جائے، اور محمد بن حنفیہ کی امامت پہ لوگ قائل ہونا شروع کر دیں۔
جبکہ کسی کتاب میں مجھے نہیں ملا کہ محمد بن حنفیہ نے خود امامت کا دعویٰ کیا۔ محمد بن حنفیہ اس شورش، اس سازش میں خاموش اس لیے ہو گئے کیونکہ وہ مدینہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اگر وہ آواز بلند کرتے تو انہیں قتل کر دیا جاتا۔ محمد بن حنفیہ نے کسی سے بیعت نہیں لی، لوگوں کی اکثریت نے امام حسین کی اولاد کی امامت سے بچنے کے لیے محمد بن حنفیہ کو امام کہنا شروع کر، ایک پورا فرقہ وجود میں آ گیا۔ اب جب مولا سید الساجدین واپس مدینے آئے تو پتا چلا کہ مولا مدینے کے گرد و نواح میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کی امامت کو نہیں مانتے، جو محمد بن حنفیہ کی امامت کو مانتے ہیں۔ مولا سید الساجدین نے ان پہ خاص پروانہ کی، یہ مدینہ کے طول و عرض میں پھر چلتے 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 ایک ایسا سلسلہ آیا کہ امام صادق تک یہ ایک بہت بڑا فرقہ بن گیا۔ جب امام صادق کا دور آیا تو مذہب جعفریہ میں ایک بہت بڑا نام ہے الحمیری، یہ شاعر بھی تھے، دانشور بھی تھے، محقق بھی تھے، مورخ بھی تھے، لیکن یہ امام سید الساجدین کی امامت کو نہیں مانتے۔ یہ مولا حسن کے بعد محمد بن امام حسین کے بعد محمد بن حنفیہ کی امامت کو مانتے تھے، اور محمد بن حنفیہ کے بعد سیدھا امام جعفر صادق کو مانتے تھے، نہ مولا سید الساجدین کو مانتے تھے اور نہ امام باقر کو مانتے تھے۔ علم کے قصے بڑے تھے۔ کسی نے مولا امام صادق کے دربار میں حمیری کا ایک شعر پڑھا، مولا نے فرمایا یہ بہت اچھا شعر ہے، کس کا ہے؟ انہوں نے کہا یہ حمیری کا ہے۔ مولا نے فرمایا کافر کا شعر ہے۔ یہ جو شعر تو نے مجھے سنایا ہے یہ کافر کا شعر ہے، جبکہ تھی اس میں آل محمد کی صفت۔ اس شخص نے جا کے حمیری کو بتایا کہ امام صادق نے تجھے کافر کہا ہے۔ یہ پریشان امام کے پاس ہے، اس نے آتے کہا مولا میں آپ کی امامت کو مانتا ہوں اور میرا بہت بڑا عمل دخل ہے آپ کے گھر کی تبلیغ و اشاعت میں، آپ نے بڑے دربار میں مجھے کافر کیسے کہا؟ امام نے کہا تو جانتا ہے کہ اگر مخلوقات میں سے کوئی ہم 12 میں سے کسی ایک کی بھی امامت کا انکار کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اور تو وہ ہے جس نے 2 کا انکار کر دیا ہے۔ یہ کہنے کے بعد امام نے اسے چہرہ پھیر دیا۔ امام نے ناراضگی کا اظہار کرتے رخ پھیر کے کہا میں تجھ سے مخاطب نہیں ہونا چاہتا کیونکہ تو میرے بابا اور میرے دادا کی امامت کو نہیں مانتا۔ یہ سامنے سے آئے، اس نے ہاتھ باندھ کے کہا فرزند رسول میری دلیل سنیے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد امت کہاں جاتی؟ سید الساجدین قید خانے میں تھے، لہذا اس دور میں ایک ہادی چاہیے تھا۔ ہمارے پاس ہدایت کا کوئی انتظام نہیں تھا تو ہم نے محمد بن حنفیہ کی حاکمیت کو تسلیم کر لیا۔ امام کے چہرے کے تیور بدل گئے۔ امام نے کہا تجھے کس نے اختیار دیا ہے امام چننے کا؟ امام نے فرمایا تجھے کس نے اختیار دیا تھا؟ تو اپنی مرضی سے امام چنے۔ یہ کہنے کے بعد امام نے کہا سن حمیری تمہیں امام ماننے کے لیے کہا ہے، چننے کے لیے نہیں۔ کیا بات! تو مولا وہ قید خانے میں تھے، امام فرماتے تو جہاں بھی دنیا کے کسی کونے میں تھے تم حجت کو پکارتے تو صحیح۔ کیا بات! میں تو جملہ کہہ گیا جو مجھے اس موضوع پہ کہنا چاہیے۔ شاید میرے مولا کی نظر میں ہم بھی تھے۔ کیا بات ہے! کیا بات! نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی اپنے دور کی حجت کو نہ پائے اور وہ وجودی صورت میں تمہارے سامنے نہ ہو، تمہارا کام انہیں پکارنا ہے۔ کیا بات! تم نے کب پکارا تھا؟ یہ کہہ کے اس نے کہا کہ میں محمد بن حنفیہ کو امام کہا تو انہوں نے تو مجھے قتل نہیں کیا اور نہ مجھے کافر کہا، تو میں کیسے ٹھکرا دوں کہ وہ امام نہیں تھے؟ امام صادق نے کہا اگر محمد بن حنفیہ خود اٹھ کے کہہ دے پھر حمیری پھر تیرا عقیدہ کیا ہوگا؟ کہنے کا فرزند رسول وہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ امام
इमाम ने हुमैरी का हाथ पकड़ा और जन्नतुल बकी में आ गए। जहां मोहम्मद बिन हनफिया की कब्र थी, इमाम सादिक ने आगे कब्र पे हाथ रखा, कौम बेइज्नी, उठ मेरे हुक्म से। मोहम्मद बिन हनफिया कफन से मट्टी को झाड़ते हुए उठे और कब्र से उठ के दोनों हाथ में शानी में रख दे, अस्सलामु अलैका या हुज्जतुल्लाह। अल्लाह की हुज्जत, तुझ पे मेरा सलाम। हमारी ने इमाम के कदमों पे सर रख दिया और कहा कि मौला मैं माफी चाहता हूं कि मैं दो आइमा से फरामोश हूं। मौला फरमाते सुन, याद रख। और ये जुमला इमाम ने, उसने सिर्फ मोहब्बत नहीं वो करता था, उसने किताबें लिखी हुई, उसने बड़े बड़े अशार लिख दिए। मौला ने फरमाया तूने हमारी खातर जो भी लिखा उसमें एक लफ्ज तुझे फायदा ना देता। अगर तू हमारी इमामत में से किसी एक की इमामत का इनकार कर रहा है। मेरे मौला का दौर बड़ा खतरनाक दौर था और इस दौर में बड़ी बड़ी क़यामत तक के लिए निशानियां मौला ने दी हैं। अब मैंने चुने हुए वो चेहरे तलाश करने हैं जो मेरा इशारा और किनाया समझ आए। इमाम ने अल हुमैरी, किताबों का मुसन्नफ, मुहक्कक, शायर, मरकबत खां, कसीदे पढ़ने वाला, कसीदे लिखने वाला, और पहली बार आइमा के कसीदे जिसने तर्ज में पढ़ने शुरू किए थे अल हुमैरी। इतना इल्म रखने के बावजूद इमाम ने उसका नाम लेके तारीख लिखवाई कि किसी ने बहुत भी पढ़ा हो ना और वो हुज्जत का इनकार कर दे। इमाम ने नस कायम कर दी कि अल हुमैरी के वाक़े के बाद अब कोई ये ना कहे कि फला इतना पढ़ा हुआ है। जहां से पहले दिन से गुफ्तगू शुरू हुई थी, इल्म शर्त नहीं मारिफत शर्त। मैं रोजाना और इससे पहले भी दोहराई थी, आज फिर दोहराने लगा हूं। मौला अमीरुल मोमिनीन से किसी ने पूछा था मौला इल्म की कितनी किस्में हैं? फरमाया इल्म 3 बालिश है, 3 हाथ है इल्म। उसने कहा मौला वो कैसे? फरमाया जिसके पास 1 बालिश इल्म है वो मगरूर हो गया। मैं नहीं कह रहा, अमीरुल मोमिनीन में आते थे। मौला फरमाते जिस बंदे के पास 1 बालिश इल्म है वो मगरूर हो गया, जिसके पास 2 बालिश आया वो आजिज हो गया। अब मैं चेहरा तलाश कर रहा हूं, मुझे सतर की कीमत दे। मौला जिसके पास 1 बालिश इल्म वो मगरूर हो गया, जिसके पास 2 आया वो आजिज हो गया। मौला जिसके पास 3 बालिश इल्म आया वो ये जान गया कि मैं कुछ भी नहीं जानता। जिसके पास 1 बालिश इल्म आया वो मगरूर हो गया। इल्म अगर तकब्बुर में मुब्तला कर दे, इल्म अगर गर्दन को तान दे, इल्म अगर इंसान को इंसान न समझने दे, तो मौला का जुमला सुना, मैं मौला के फरमान पढ़ रहा हूं। मौला फरमाते जिसके पास इल्म हो और तकब्बुर हो समझ लेना कि गधे ने किताबें उठाई हुई। ये मौला ने मिसाल दिया, मौला ने फरमाया ये गधे पे किताबों का बोझ है। जिसके पास इल्म आया और तकब्बुर में मुब्तला, जिसके पास 2 बलिश्त आया वो झुक गया। और तीसरी हद इमाम ने बताई है ये आरफ की इलामत है, ये फकीर की निशानी है। मौला फरमाते इसके पास 3 बलिश्त आया वो ये जान गया कि मैं कुछ भी नहीं जानता। एक दिन जनाब सलमान मोहम्मदी ने पूछा था कि मौला मैं पूछना चाहता हूं कि ये कायनात के हर सितारे और हर सियारे पे आप ही की हाकमियत है। अमीरुल मोमिनीन ने उंगली का इशारा करा, वो सामने चमकते हुए सितारे को देख रहा है। सलमान का देख रहा हूं और मैं वहां का सुलेमान भी मुझसे यही पूछता है।